السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قول محمد ہے قول خدا، قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سامعین کرام، میرے ہم وقت ساتھیوں اور میرے مشرق اور مربی اساتذہ کرام، میری آج کی گفتگو کا محور و مرکز حفاظت قرآن جو کہ روز روشن کی طرح آیا ہو چکا ہے. حضرات، یہ قرآن کیا ہے اس کے بارے میں مباحث فی علوم قرآن کتاب ہے، صفحہ نمبر 20 ہے. وہ کلام اللہ المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن جس کے بارے میں خود خالق کائنات نے یوں فرمایا، سورۃ شعراء ہے، آیت نمبر 191 ہے. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. حضرات، اسی قرآن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا، سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 4 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. حضرات، اسی قرآن کے بارے میں خالق ارض و سما نے یوں فرمایا، سورہ ہجر ہے، آیت نمبر 87 ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. حضرات، اس پوری روئے زمین کے اندر جتنے بھی علوم فنون ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان میں سے افضل ترین کتاب قرآن مجید ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اور خالق کائنات نے ذمے کو پورا کر کے دکھایا ہے. سورہ آل عمران ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. حضرات، میں نے قرآن سے جب پوچھا کہ اے قرآن مجھے بتا تو صحیح، خالق کائنات نے تیری حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، خالق کائنات نے تیری حفاظت کس طرح کی ہے؟ قرآن یوں جواب دیتا نظر آتا ہے. سورہ آباسہ ہے، آیت نمبر 13 سے 16 تک ہے. فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. میں نے قرآن سے پھر پوچھا اے قرآن اللہ نے تیری حفاظت اور کس طرح کی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 105 ہے. خالق کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. مجھے اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، میں حق کے ساتھ نازل ہوا ہوں. میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن اللہ نے تیری حفاظت اور کس طرح کی ہے؟ قرآن بولا، سورہ بروج ہے، آخری آیات ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. حضرات، میں نے قرآن سے پوچھا یہ تو اللہ کی حفاظت تھی، اللہ نے اپنا ذمہ پورا کر کے دکھایا ہے. مجھے بتا تو صحیح اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تیری حفاظت کی ہے. قرآن جواب دیتا نظر آتا ہے. وہ مشرکین مکہ، وہ کافر جو مکے کے تھے، نبی علیہ السلام سے مطالبہ کرتے تھے. سورہ یونس ہے، آیت نمبر 15 ہے. خالق کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ. خالق کائنات نے یوں نقشہ کھینچا، نبی علیہ السلام یوں جواب دیتے نظر آتے ہیں قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. حضرات، میں نے قرآن سے پوچھا نبی علیہ السلام نے اور تیری حفاظت کس طرح کی ہے؟ سورہ طوفان ہے، آیت نمبر 58 ہے. خالق کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. حضرات، میں نے قرآن سے پوچھا یہ تو نبی نے حفاظت کی تھی، مجھے یہ تو بتا نبی کے اصحاب نے تیری حفاظت کس طرح کی ہے؟ مجھے قرآن جواب دیتا نظر آتا ہے. سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 39 ہے. خالق کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. میں نے قرآن سے پوچھا یہ تو نبی کے اصحاب نے
شادد لوگ تھے، تیز ترار لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے سورہ فتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کو ایڈ کیا، اضافہ کیا۔ علماء اسلام نے اسے رد کیا، اس وجہ سے لال کے کائنات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرات میں باطل کے ایوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یہ میں بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم ہماری مساجد کو مسمار کر کے، مدارس کو تباہ و برباد کر کے، ہم طلباء کو قرآن سے ہٹانا چاہتے ہو، قرآن سے دور کرنا چاہتے ہو۔ تم اپنی ناکام کوشش کرو، تمہاری یہ لاکھ کوششیں ناکام ہوں گی، ہمارے جوتے کے نوک پر ہوں گی۔ ہم رب کے قرآن پر زندہ ہیں، زندہ رہیں گے جب تک منہ میں زبان ہے، جسم کے اندر جان ہے۔ نہ رب کے قرآن پر آنکھ آنے دیں گے، نہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر آنکھ آنے دیں گے۔ اے حکام والا اعلیٰ منصب پر فائز حکمرانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر عدالت توحید پر، توہین عدالت پر قانون حرکت میں آ سکتا ہے، تمہاری مساجدوں کی توحید پر قانون حرکت میں آ سکتا ہے، تو یہ پھر اولا حق لگتا ہے رب کا قرآن کہ اس کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، محمد مصطفیٰ کے فرامین کی تحفظ کے لیے قانون بننا چاہیے، قانون حرکت میں آنا چاہیے، کیونکہ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرات میں آپ کی بات کو اس چیز پر ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔